الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض وشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسل والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناش ہے، زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود سارے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درود پڑھیں جی، آواز کم ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بلند آواز سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ۔ تھوڑا قریب آ جائیں، نزدیک آ جائیں، یہ فاصلہ ختم کریں، نزدیک آ جائیں، نزدیک آ جائیں، نزدیک آئیں، قرآن حکیم کے قریب آ کے بیٹھا کریں، فاصلہ ختم کر لیں۔ اللہ کریم حضور کے توسل سے آج یہ 52 سال حضور حکیم پیر محمد عارف چشتی کریمی سلیمانی زیدہ شرفہ، اللہ حضور کے توسل سے پیر جی سرکار کی عمر میں برکت ہو اور آپ کو اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب ہو، ان کے بچوں کو اللہ ان کا تابع دار بنائے۔ جس طرح پیر جی اللہ کی مخلوق کی خدمت فرما رہے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنے شیخ کی محبت میں رہتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی اسی طرح آپ کی پیروی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے دیکھا ہے شب و روز سفر بھی میں کرتا ہوں پیر صاحب سے، حکیم محمد عارف چشتی صاحب سے، سارا دن بھی ہم اکٹھے رہے ہیں، راتوں میں بھی ہم اکٹھے رہے ہیں، دور دور تک بھی ہم گئے ہیں۔ ہر وقت آپ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی ہے اور ہر وقت خدا کے ذکر میں آپ کو مصروف دیکھا ہے۔ صوفیاء کا یہی شیوا ہوتا ہے، صوفیاء کی یہی روش ہوتی ہے۔ اللہ حضور کے توسل سے
آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، دعا خانے پہ آنے والے مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بائیں طرف آپ کے علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت، روحانی شخصیت حضور پیر محمد اسحاق فرید چشتی، خواجہ صاحب کو اللہ ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ ڈیرہ غازی خان سے بلکہ علی پور والا روڈ کیا علاقے کا مظفر گڑھ سے بندہ نالائق کے ساتھ ہی تشریف لائے۔ اللہ حضور کے توسل سے ان خواجگان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جو علماء کرام تشریف فرما ہیں کوٹ چھٹا کے اور گرد و نواح سے آئے ہوئے علماء بندہ کے سر کا تاج ہیں، اللہ حضور کے توسل سے آپ کی اس دینی خدمت کو قبول فرمائے۔ ڈاکٹر سعد اختر بلوچ اگر جلوہ گر ہیں تو اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، اور جناب خواجہ محمد شعیب مہاروی صاحب اگر تشریف فرما ہیں تو اللہ انہیں بھی صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ حضور کے صدقے سے حضور کے تمام عشاق کو سلامت رکھے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اہل چشت کے ہاں کبھی بھی غیر شرعی معاملات فقیری نہیں کہلاتے، غیر شرعی معاملات درویشی نہیں کہلاتے، غیر شرعی معاملات پیری اور مریدی نہیں کہلاتے۔ دراصل نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی پیروی کرتے رہنا فقیری کہلاتا ہے، درویشی کہلاتا ہے۔ اللہ کا درویش، میں نے معراج کی آیت پڑھی ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، جمعہ کو 13 رجب تھی، آج دن کیا ہے جی؟ بدھ ہے نا جی، تو ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ 14 15 16 17 18 رجب ہے آج، ٹھیک ہے جی، 18 رجب ہے، تو 26 27ویں کی رات 19 ہوگی، آج رات 19 کی ہوگی نا جی، 26 اور 27ویں کی رات میں حضور کو معراج ہوا ہے، تو اس حوالے سے میں نے اس آیت کو تلاوت کیا ہے۔ بس اس کے 2-4 لفظ تلاوت کریں گے اور بس اسی میں ہی سارا خطاب ہوگا۔ معراج کو سمجھ جائیے گا اور میں پھر آپ سے اجازت لے کے واپس گجرانوالہ نکل جاؤں گا۔ ایک بات یاد رکھیں، پہلے یہ میں کچھ گزارشات پیش کر دوں۔ ان درویشوں کی زندگی رسول اللہ کی شریعت کے تابع رہتے ہوئے گزر رہی ہے۔ درویش وہ نہیں ہوتا جو بندوں کو شوفتہ بازی کر کے دکھائے، درویش وہ نہیں ہوتا جو غیر شرعی حرکات کر کے دکھائے، بلکہ اللہ کا درویش وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھی مخلوق کی باتیں اللہ سے کرتا ہے اور کبھی کبھی اللہ کی باتیں مخلوق سے کرتا ہے۔ بس درویش کی زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ بسم اللہ۔ بلکہ ایک جملے میں اگر عرض کروں تو قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو تعقل کے تابع کرنا اور عقل کو شریعت کے تابع کرنا فقیری کہلاتا ہے، درویشی کہلاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کچھ جملہ تھوڑا میں نے مشکل بولا ہے، میرے سادے دوستوں کو نہیں سمجھ آئی، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اس بر صغیر میں اسلام کی تشہیر کا سہرا اللہ کے ولیوں پہ آتا ہے۔ اس بر صغیر میں ٹل کھڑکتے تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، رام رام ہوتی تھی۔ اس بر صغیر میں 2 ولی آئے مدینے سے، ایک کا نام معین الدین ہے اور ایک کا نام محی الدین ہے۔ اچھا میں آسان کرتا ہوں، ایک کا نام خواجہ اجمیر ہے اور ایک کا نام غوث اعظم ہے۔ یہ 2 صوفی آئے مدینے سے اور اس بر صغیر میں اسلام لے کے آئے۔ یہ ہے تاریخ کا حوالہ۔ اب آپ اجازت دیں میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتاؤں یہ فقیر کب سے ہیں، یہ ولی اللہ کب سے ہیں، کیونکہ 2 چیزیں میرے سامنے ہیں، ایک تو خواجگان جلوہ گر ہیں اور ایک جشن آمد رسول بھی ہے اور پھر معراج مصطفیٰ بھی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ سورہ آل عمران ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے اور اس کی 146 نمبر آیت ہے۔ آپ اجازت دیں میں تلاوت کروں؟ نہیں ایسے تو نہیں نہ پڑھیں گے، ابھی آپ کا ارادہ نہیں، چلو چھوڑیں، ابھی بات جب ارادہ ہوگا پھر تلاوت شروع کریں گے۔
چلے ٹھیک ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے اور یہ 146 نمبر آیت ہے۔ مولا یہ پیر کب سے ہیں، مولا یہ ولی کب سے ہیں، مولا یہ اہل اللہ کب سے ہیں، مولا یہ ولی اللہ کب سے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَقَائِجٍ مِّن نَبِيٍّ، جیسے جیسے ہم نے نبی بھیجے، قاتل معہ ربیون، ان کے ساتھ ساتھ ولی بھیجے۔ نہیں ابھی بھی غور نہیں کیا، ایسے نہیں۔ دیکھیں جب آپ کی پوری توجہ ہو جائے گی مجھے بھی سمجھ آئے گی۔ دوبارہ سنو، مولا یہ ولی کب سے ہیں، یہ اہل اللہ کب سے ہیں، یہ ولی اللہ کب سے ہیں، یہ اللہ والے کب سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَقَائِجٍ مِّن نَبِيٍّ، جیسے جیسے ہم نے نبی بھیجے، معہ ربیون، ان کے ساتھ ساتھ ربیون، نبیوں کے ساتھ ربیون، نبیوں کے ساتھ ساتھ ولی۔ پتہ چلا جب سے نبی ہیں تب سے ولی ہیں، جب سے نبی آ رہے ہیں تب سے ولی آ رہے ہیں، جیسے جیسے نبی آ رہے ہیں ویسے ویسے ساتھ ولی آ رہے ہیں۔ اچھا، نبیوں کا سلسلہ ہمارے نبی پہ ختم ہوا، ولی قیامت تک آتے رہیں گے۔ جب سے نبی آ رہے ہیں جی مجھے دوبارہ نعرہ سنائیں، مجھے آواز نہیں آپ کی کوئی اتنی خاص آئی نا۔ جی بسم اللہ۔ مولا علی کا مہینہ بھی ہے، رجب کا مہینہ علی کا بھی ہے، میں کوئی بات علی کی کروں؟ نہیں آپ کو ضرورت نہیں، جب سے نہیں مل کے کہو سبحان اللہ۔ جب سے نبی ہے تب سے ولی ہے۔ مولا یہ نبیوں کے ساتھ ولی، نبیوں کے ساتھ ولی، نبیوں کے ساتھ ولی، نبیوں کے ساتھ ولی، نبیوں کے ساتھ ولی۔ مولا یہ نبیوں کے ساتھ ولی کیا کرتے تھے؟ لو جی سورہ نمل کی ایک آیت میرے سامنے آ رہی ہے، یہ 17 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 40 نمبر آیت ہے۔ یہ نبیوں کے ساتھ ولی کیا کرتے ہیں؟ آپ کہو میں پڑھوں؟ یہ نبیوں کے ساتھ ولی کیا کرتے ہیں؟ یہ سورہ نمل ہے، یہ 27 نمبر سورہ ہے اور یہ 40 نمبر آیت ہے۔ حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما ہے، آپ کی امت بیٹھی ہوئی ہے، سلیمان پیغمبر فرما رہے ہیں کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے، کوئی ہے؟ جب کہا نا کوئی ہے، کوئی لائے گا تخت بلقیس کا، کوئی لے کے آئے گا تخت بلقیس کا۔ کوٹ چھٹا والو، ایک جن کھڑا ہوا، اس جن نے کہا جی میں لاؤں گا۔ فرمایا کب تک؟ اس نے کہا جی محفل کے برخاست ہونے تک تخت آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا پیچھے ہو جا، مجھے پہلے چاہیے، پیچھے ہٹ جا، مجھے پہلے چاہیے۔ لو کوٹ چھٹا والو، اب تو میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک اللہ والا کھڑا ہوا، اب ایک ربانی کھڑا ہوا۔ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس ولی نے کہا آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولے، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، تخت پہلے آئے گا۔ اب مجھے جواب دو، تخت آیا تھا؟ نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ پچھلے بندوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، تخت نہیں آیا؟ مجھے جواب دو، نہیں آیا؟ آیا تھا؟ کون لایا؟ جن؟ فرشتہ؟ نبی؟ کون لایا؟ ابھی بھی آواز کم ہے یار، کون لایا؟ ولی لایا۔ ولی تو پھر مان جاؤ نا، جہاں پہ جنوں کی طاقت ختم ہو جائے ولیوں کی شروع ہوتی ہے۔ اچھا ولی لایا تھا، ولی لایا۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ کتنا جاگ رہے ہیں اور کتنا سو رہے ہیں۔ کوٹ چھٹا والو، یہ ولی ہے، یہ ولی ہے جو تخت لایا تھا، یہ ولی ہے۔ اگر یہ ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو جو علی ہے، ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہو، ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہو، ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہو۔
یہ ان کا جواب دیں، ان کا جواب دیں. لگائیں جی نعرہ، بابا جی نعرہ لگائیں. کمال ہے. اچھا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو، یہ کس نبی کا ولی تھا؟ نہیں رکو، حضرت آپ بھی جواب دو، کس نبی کا ولی تھا؟ ماشاءاللہ، نام کیا تھا؟ آصف بن برخیہ. نام تھا آصف بن برخیہ. ولی تھا سلیمان کا. نام تھا آصف بن برخیہ، ولی تھا سلیمان کا. اب آخری بندے تک میرا جملہ سننا. اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، او یار اگر سلیمان کا ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو بابا فرید تو محمد کا ولی ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. جس کے دل میں ولیوں کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، میں عرض تو یہ کر رہا ہوں، میں آپ کی. اچھا رکیے گا، ذرا رکیے گا. مولا اس ولی کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی؟ مولا اس کے پاس کیا تھا؟ اللہ فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، علم من الکتاب، علم من الکتاب، علم من الکتاب، علم من الکتاب. کیا لکھا ہوا ہے؟ سب قرآن پڑھو، سب پڑھو. علم. ایک پتر جدو پیرا دی سالگرہ ہوئے نا تے قرآن پڑھی دے. جدو پیرا دی سالگرہ ہو جائے نا تے قرآن پڑھی دے. تے پیرا دی سالگرہ تے قرآن پڑھن دا مقصد یہ وے تاکہ بندیاں نو سمجھ آ جائے ولیوں ہی تے قرآن پڑھ دے رہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. بندے کہندے نے سنی قرآن نہیں پڑھ دے، سنی قرآن نہیں پڑھ دے، سنی قرآن نہیں پڑھ دے. کدی مخدوم شانی دے سامنے آ کے بہن تے انہاں نو پتہ لگے ایک سنیوں ہی تے ہے نے جڑے تراویح وچ قرآن سندے نے تے سالگرہ تے قرآن سمجھدے نے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. مولا اس ولی کے پاس کیا تھا؟ کیا طاقت تھی اس کے پاس؟ اللہ فرمایا علم من الکتاب، علم من الکتاب، علم من الکتاب. کیا ہے جی؟ ہر زبان پہ قرآن آئے گا. کیا ہے؟ علم من الکتاب. اللہ فرمایا اس ولی کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. کتاب میں سے کچھ علم تھا. ہن میں وینا تسا کنا جاگ دیو تے مڑ کنا سنتے ہو. اے جدے کول کتاب میں سے کچھ علم ہو اگر او اینی طاقت رکھدا اے تے جیڑا بابے علم ہوے. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. علی نال بغض رکھے، علی نال بغض رکھے ایویں تو نکمیا اوتھے تیرا حج ہووے جتھے علی جمیا. نعرہ حیدری. ابھی بھی ٹھنڈا بول کو چھٹا والو نعرہ حیدری. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، میں عرض تو یہ کر رہا ہوں. نبیوں کے ساتھ ولی، نبیوں کے ساتھ ولی، نبیوں کے ساتھ ولی. اچھا جے تسی تھکے نہیں بیٹھے تے مینوں ولیاں تے ایک آیت ہور یاد آئی ہے جے کہو تے میں پڑھا. ایک آیت اور یاد آئی ہے. یہ جی سمجھ آتی ہے؟ پنجابی سمجھ آتی ہے؟ پنجابی اجڑی تھوڑی بہت میں وچ بول لینا سمجھ آؤں دی. چلو مڑ ایک آیت اور پڑھ لیں. یہ سورہ الکاف کی آیت ہے. یہ 18 نمبر سورہ ہے اور یہ 28 نمبر آیت ہے. اس آیت کے متعلق داتا علی حجویر نے لکھا ہے کشف المحجوب میں. آپ کہو پڑھو. حضور داتا علی حجویر فرماتے ہیں ہوتا پتہ کیا تھا؟ بندے آتے تھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے. جب جماعت ہوتی نا تو بندے جماعت کے ساتھ ملتے. کچھ بندے نماز پڑھ کے چلے جاتے. کچھ صحابہ میں سے کچھ بندے مسجد نبوی میں ایک سائیڈ پہ ایک مقام پہ بیٹھ کے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ اچھا، داتا علی حجویر فرماتے ہیں بندے چلے جاتے تھے کچھ، لیکن اوتھے سائیڈ تھی نا مسجد نبوی، ایک سائیڈ پہ وہ جو مقام تھا نا، کیا نام تھا اس کا؟ مقام میں جی جی ٹھیک کہا، مقام نا جی نا، مسجد نبوی کے ساتھ سائیڈ پہ وہ جو بیٹھ جاتے تھے، مقام صفا، مقام صفا، صفا 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 صوفی، بولو گے تو سمجھ آئے گی نا، صوفی یہ دا مطلب ہے مولانا صوفی مصطفیٰ دے دورے بھی ہے سن، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، صفا صوفی اللہ والے ربانی صوفی درویش۔ ہن بندے کتنے گئے جڑے کہندے نے آ صوفی ہونا ہے نے، ہون نہیں آئے، صوفی محمد دے دور وچ بھی ہے سن، رسول کے دور میں صوفی تھے۔ اچھا یہ جو صوفی تھے نا، درویش صحابہ، صوفی صحابہ، یہ ذکر کرتے تھے اللہ اللہ اللہ، چونکہ یہ ذکر کرتے تھے، حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں یہ آیت آئی، اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ تو بولو گے ترجمہ کر چھڑا گا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، نہیں نہیں ترجمہ نہیں ملنا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ آ گئی، یہ آئے سامنے آ گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ بندے چونکہ اللہ 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 ذکر کرتے سننا، انہاں دے ذکر نو ویکھ کے اللہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، میرا محمد اپنا آپ انہاں دے نال لا لو، اپنا آپ انہاں دے نال لا لو، اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھو، وَاصْبِرْ روک لو، نَفْسَكَ اپنے آپ کو، میرا محمد اللہ فرما رہا ہے میرا محمد اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکے رکھو۔ مولا کیوں؟ اللہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ سارا دن بھی مجھے یاد کرتے ہیں، یہ ساری رات بھی مجھے یاد کرتے ہیں، یُرِیدُونَ وَجْهَهُ، یہ دیوانے ہیں میرے، لَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ، میرا محمد آپ اپنی نظریں ان پہ رکھے، آپ اپنی نظریں ان پہ رکھے، یہ دا مطلب ہے ولی ہندائی ہوئے جڑا محمد دی نظر چوئے، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، ولی ہوتا ہی وہ ہے جس پہ محمد کی نظر ہو، ولی ہوتا ہی وہ ہے جس پہ محمد کی نظر ہو۔ ہم نے بابا فرید کو ولی ایسے نہیں مانا، ہمارے بابا فرید محمد کی نظر میں ہے، ہم نے داتا صاحب کو ولی ایسے نہیں مانا، داتا صاحب محمد کی نظر میں ہے، ہم نے کوٹ مٹھن کو ولی ایسے نہیں مانا، خواجہ غلام فرید محمد کی نظر میں ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو جلد، یہ تو مطلب ہے مڑ ولی ہے نا جی، ولی تو ہے نا جی، جی مڑ ولی ہے نا، نہیں ہے نا۔ آئیے اب آئیے سورہ اسراء کی طرف آتے ہیں، 17 نمبر سورہ ہے، اللہ نے حضور کے معراج کو بیان کیا۔ آج کل بڑے عجیب عجیب باتیں سامنے آ رہی ہیں معراج کے متعلق، سر سید احمد خان نے اس پہ اعتراض کیا ہے، جاوید غامدی نے اعتراض کیا ہے، حمید الدین فراہی نے اعتراض کیا ہے، یہ میں جو نام لے رہا ہوں یہ نام سنے ہیں نا پہلے، جاوید غامدی، اس نے کہا ہے کہ کوئی معراج نہیں، جسمانی معراج نہیں ہوتا، اس سے پہلے حمید الدین فراہی نے کہا تھا، اس کے بعد امین حسن اصلاحی نے کہا ہے، تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو سر سید نے کہا ہے کہ یہ خواب والا معاملہ تھا، جسمانی معراج نہیں۔ کیوں؟ عقل نہیں مانتی کہ جائے اور آئے۔ ہاں جی جی جی
عقل نہیں مانتی کہ کوئی جائے اور پھر آ بھی جائے، یہ عقل نہیں مانتی کہ کوئی جائے بھی، ہاں بالکل ٹھیک ہے، عقل واقعی نہیں مانتی، کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں، آپ ابھی بھی نہیں پہنچے جس بات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہیں جا سکتا، وہ کوئی تھوڑی ہے، وہ تو ان کے اپنے ہیں۔ جی جی، کوئی واقعی نہیں جا سکتا، کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ لو جی بیٹا، اللہ نے حضور کے معراج کو شروع کیا۔ جی میں ہوں تقریر شروع کر لوں جی، نہیں جو تھک گئے تو چھڑ دیں۔ نہیں، میرے پاس 30 منٹ خطاب ہو گیا ہے، پورے 30 منٹ، تے جے تھک گئے ہو تے چھڑ دینے ہیں، تے جے تسی تھکے نہیں تے پھر میں تقریر شروع کر لوں۔ اللہ نے حضور کے معراج کو بیان کیا۔ معراج کا آغاز یہاں سے ہے، سبحان 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 سبحان، ماشاءاللہ، سبحان۔ بھائی یہ دیکھیں نا، معراج کا آغاز یہاں سے سبحان، ایدہ مطلب معراج دی گل جدو آ جاوے تے کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ کی کہنا چاہیے؟ اچھا کھلو جو، یہ سبحان اللہ کدو کہی دے؟ کب کہتے ہیں سبحان اللہ؟ جب کوئی اچھی شے سامنے آ جائے۔ بھائی سبحان اللہ کب کہتے ہیں؟ شاباش بیٹا، سبحان اللہ کب کہتے ہیں؟ جب کوئی اچھی شے سامنے آ جائے تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ تو میرے صاحبوں، اس رات سے اچھی رات کوئی نہیں۔ جو فرشتہ لینے آیا تھا اس سے اچھا فرشتہ کوئی نہیں، جو سواری آئی تھی اس سے اچھی سواری کوئی نہیں۔ 1.25 لاکھ اچھے اکٹھے تھے، 70,000 اچھا دائیں طرف، 70,000 اچھا بائیں طرف، 70,000 اچھا آگے، 70,000 اچھا پیچھے۔ 1.25 لاکھ اچھوں میں سے سب سے اچھے نبی کو بلا کے اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ۔ بھائی بولو یار جسے سمجھ آ رہی ہے، اور جس کے دل میں حضور کے معراج کا احترام ہے سبحان اللہ تو کہو نا یار۔ اللہ نے معراج کو شروع کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، جی جی سبحان اللہ۔ بھائی کہو گے تو آگے چلوں گا، سبحان اللہ۔ معراج کو شروع یہاں سے کیا، سبحان۔ اچھا جی کیا معنی ہے؟ شاباش، پاک۔ کیا معنی ہے؟ پاک معنی ہے پاک۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ شاباش، میں آسان ہو گیا، تسی جواب دیتا ہوں میں آسان ہو گیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ یہ دعویٰ ہے اللہ کا کہ میں پاک ہوں، یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ اب رکیے گا، ذرا رکیے گا۔ کسی بھی احسن کلام میں بیٹا 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دعویٰ، پھر ہوتی ہے دلیل، شاباش، پھر نتیجہ، پھر ان تینوں میں منطقی ربط۔ جب یہ چاروں چیزیں ہوں تو کلام آسن ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ یہ تو کلام ہی اللہ کا ہے۔ اب دعویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو پاک ہے، پر مولا ہماری آنکھیں گناہگار تمہیں دیکھنے سے رہیں، ہم تو تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب تیری پاکی دیکھنی ہو تو جائیں کہاں پہ؟ نہیں میں کیسے آگے چلوں گا، نہیں ایسے نہیں چلوں گا جی، میری بات سنیں، جب تک ہر بندے تک بات پہنچی نہ میں آگے بالکل نہیں چلتا۔ مولا یہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو پاک ہے،
اب تیری پاکی دیکھنی ہو تو جائیں کہاں پہ؟ ہم تو تمہیں دیکھنے سے رہے، اب تیری پاکی دیکھنی ہو تو اس کی دلیل کیا ہوگی؟ اللہ فرمائے میری پاکی کی دلیل چاہیے، یہ سورہ احزاب ہے، یہ 33 نمبر سورہ ہے اور 33 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرمایا میری پاکی اگر دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کا گھر دیکھو۔ جی بسم اللہ، خوش رہے، خوش رہے، خوش رہے۔ مصطفیٰ کی بیٹی کا بیڑا دیکھو، اس گھر کا بچہ بڑا پاک ہے۔ اے میرے صاحبو کوٹ چھٹا والو، میں تو ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں۔ آپ اس گھر کے فضائل سن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی کون سی میں شہادت کو پڑھ رہا ہوں۔ وہ گھر بڑا پاک ہے، وہ گھر بڑا پاک ہے، جی وہ گھر بڑا پاک ہے۔ استقبال کر لیں جی تاکہ پھر آگے خطاب شروع ہو جائے۔ استقبال فرمائیں، نعرہ لگا لیں، استقبال فرما لیں۔ ہاں ہاں ہاں، بسم اللہ، تشریف لے آئیں، خوش رہیں، بسم اللہ بسم اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، وعلیکم السلام، بسم اللہ، جی بسم اللہ، سلامت رہیں جی، عمر دراز ہو جی، آپ کی توجہ ہے جی، آپ کیا سن رہے ہیں جی؟ سبحان، اب نے معراج کو شروع کیا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا پاکی دیکھنی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی کا گھر دیکھو، زہرا کا گھر دیکھو، جس گھر کا حسن بڑا پاک ہے، جس گھر کا حسین بڑا پاک ہے، جس گھر میں علی بڑے پاک ہیں، جس گھر میں فاطمہ بڑی پاک ہے۔ اچھا یہ ایسے پاک ہے کہ ان کے گھر میں یہ آیتیں اتری ہیں نا، اگر آپ اجازت دیں مجھے سورہ واقعہ سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، آپ جاگ رہے ہیں تو میں پڑھ لوں جی۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ہوا، یہ 56 نمبر سورہ ہے، 56 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، خبردار پلیت اس کے نزدیک نہیں آ سکتا، خبردار پلیت اس کے نزدیک نہیں آ سکتا۔ اچھا پلیت تو قرآن کے نزدیک نہیں آ سکتا، قرآن والوں کے نزدیک کیسے آئے گا؟ اس کا مطلب ہے جو ان تک نہ آئے وہ پلیت ہے، جو ان تک نہ آئے وہی تو پلیت ہے، جو ان تک نہ آئے وہی تو پلیت ہے۔ نہ لڑا کرو، نہ جھگڑا کرو کہ فلانی مانتا اور فلانی مانتا اور فلانی مانتا۔ اللہ فرماتا ہے بس جو ان تک نہ آئے وہی تو پلیت ہے۔ بھائی بولو گے تو بات کی سمجھ آئے گی نا، جو ان تک نہ آئے وہ پلیت ہے۔ کوٹ چھٹا والو میری زبان پہ جملہ آ گیا اگر آپ جاگ رہے ہیں، ان تک جو نہ آئے وہ پلیت ہے، اور جو انہیں کندھوں پہ اٹھائے وہ صدیق ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے۔ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں، میں عرض تو یہ کر رہا ہوں، اس گھر کا بچہ بڑا پاک ہے، اس گھر میں زہرا بڑی پاک ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے مصطفیٰ کی بیٹی پہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ نہیں آپ تھکے ہوئے ہیں، میں بڑا لمبا سفر کر کے پہنچا ہوں، نہیں مل کے کہو سبحان اللہ۔ لو سن لو، امام ترمذی فرماتے ہیں، اسے ترمذی شریف میں لکھا گیا، امام ترمذی نے لکھا اذا دخلت فاطمہ تو سیدہ جب بھی اپنے بابا کی طرف جاتی قام الیہ مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے۔ ہائے ہائے آپ نے محسوس نہیں کیا، دوبارہ سنیں پھر سنیں، اللہ حضور فرماتے ہیں سنیں، امام ترمذی نے لکھا اذا دخلت فاطمہ تو سیدہ جب بھی اپنے بابا کی طرف جاتی قام الیہ مصطفیٰ کھڑے ہوتے۔ نہیں کوٹ چھٹا والو، آپ نے غور نہیں کیا، آیا کون ہے، کھڑا کون ہوا ہے۔ نہیں میں سمجھاتا ہوں، یہ میں بیٹھا ہوں
اور اچانک میرے مرشد آ جائیں تو میں بیٹھا رہوں گا؟ شاباش، کھڑا ہو جاؤں گا۔ اچھا اگر میرے مرشد بیٹھے ہوں، بابا فرید آ جائیں تو مرشد بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا اگر بابا فرید بیٹھے ہوں، مولا علی آ جائیں تو بابا فرید بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا اگر مولا علی بیٹھے ہوں، مصطفیٰ آ جائیں تو پھر مولا علی بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، کھڑے ہو جائیں گے۔ ساری کائنات بھی اگر بیٹھی ہو، نبی کے آنے پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو پھر مجھے کہنے دو نا، جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو اسے رسول اللہ کہتے ہیں، جس کے ادب میں جس کے ادب میں کائنات کھڑی ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کی محبت میں محمد کھڑے ہوتے تھے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے۔ اللہ فرمائے سبحان، معراج کو اللہ نے شروع کیا، سبحان۔ ایک بات سنیں، بسم اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اچھا ایک بات ہے، چیزیں دو ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں میری طرف، میں اپنے گھر میں اٹھا، اٹھ کے قریب ہی نہر ہے، میرے گھر کے پاس نہر ہے، میں اٹھا اپنے گھر میں اپنے ڈیرے پہ، اٹھ کے تو نہر پہ چلا گیا، کچھ قدم ادھر کچھ قدم ادھر، چند قدم ادھر چلا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شاباش، کیا ہے؟ اونچی بولو، پھر بولو، سیر۔ اپنے ڈیرے پہ ہوتی ہے سیر، سیر ہوتی ہے اپنے ڈیرے پہ۔ نہیں، آپ نے ابھی محسوس نہیں کیا، کوئی بات نہیں، سمجھ آ جاتی ہے، ابھی سمجھ آ جاتی ہے۔ سیر ہوتی ہے اپنے ڈیرے پہ، سیر ہوتی ہے اپنی حویلی پہ، سیر ہوتی ہے اپنے گھر میں، سیر ہوتی ہے اپنے علاقے میں۔ آپ سمجھا رہے ہیں مجھے؟ میرے بچے نے بتایا کہ یہ سیر ہے، اس کا مطلب ہے سیر ہے اپنے ڈیرے میں۔ اچھا سنیے گا، میں نے ڈاکومنٹس بھیجے، پاسپورٹ بھیجا، مدینے کا ٹکٹ لگ گیا۔ جیسے ہی مدینے کا ٹکٹ لگا، حضرت پیر عارف چشتی صاحب نے ہار میرے گلے میں رکھ کے کہا، شاہ جی مبارک ہو ویجے، اللہ عزت دے چھڈی۔ اس کا مطلب ہے عزت ہوتی ہے عزت والی جگہ پہ، سیر ہوتی ہے اپنے ڈیرے پہ۔ جی اصول سمجھ آ گیا؟ مجھے بتائیں، اصول سمجھ آ گیا؟ سیر ہوتی ہے اپنے علاقے میں، سیر ہوتی ہے اپنے ڈیرے پہ، عزت والی جگہ پہ عزت ہے۔ جب مقام میں عزت ملے تو وہ عزت والی جگہ پہ ملتا ہے۔ ذرا رکیے، نہیں میں ایک آیت پڑھ کے سمجھاتا ہوں، رکے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہوا سورہ مریم میں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ ہم نے آپ کو چوتھے آسمان پہ رکھا، یا چھٹے آسمان پہ، چھٹے آسمان پہ، شاباش۔ پہلا نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا۔ فرمایا یہ چوتھا آسمان رافعک، یہ آپ کی عزت ہے۔ جی چوتھا آسمان عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں، چلوں گا آگے، جب نہیں میرے ساتھ قرآن پڑھ لے، چوتھا آسمان عیسیٰ کی عزت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رافعک الیہ، اے عیسیٰ ہم آپ کو رفعت دے رہے ہیں، یہ آپ کے لیے رفعت ہے، یہ آپ کے لیے عزت ہے۔ چوتھا آسمان عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عزت۔ رکیے گا، رکے۔ سورہ مریم میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاشْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ذکر کیجئے کتاب میں سے ادریس کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا،
ادریس میرے صدیق نبی ہیں، ورفعناہ مقاما علیہ، ہم نے آپ کو چھٹے آسمان پہ رکھا۔ یہ چھٹا آسمان ادریس کی عزت ہے۔ جی سنائیں نہیں، مجھے آیتیں سنائیں۔ چھٹا آسمان ادریس کی بولو یار، کیا ہو گیا؟ نہیں، میں مشکل باتیں کر رہا ہوں، نہایت سلیس اردو، نہایت آسان۔ چھٹا آسمان حضرت ادریس کی عزت ہے۔ چوتھا آسمان حضرت عیسیٰ کی عزت ہے۔ ساتویں آسمان پہ مصطفیٰ کے دادا ابراہیم ہیں، ساتواں آسمان ابراہیم کی شاباش، حضرت ابراہیم کے لیے عزت ہے۔ جبریل کہاں پہ ہوتا ہے؟ سدرہ پہ۔ یہ سدرہ پہ جبریل کی عزت ہے۔ اچھا مجھے ذرا سبق دوبارہ سناؤ۔ سدرہ جبریل کے لیے عزت، ساتواں آسمان ابراہیم کے لیے عزت، چھٹا آسمان جناب ادریس کے لیے عزت، چوتھا آسمان جناب عیسیٰ کے لیے عزت۔ بس یہ ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی، مقصد مل گیا، تقریر ختم۔ اچھا یہ ساری عزتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں ان نبیوں کی۔ اب آپ مجھے اجازت دیں میں مصطفیٰ کی عزت پڑھوں؟ نہیں، آپ کو ضرورت نہیں، چھوڑ دیں۔ نہیں، کھلو جو، رک جاؤ۔ چوتھا آسمان ادریس کی، چھٹا چوتھا آسمان عیسیٰ علیہ السلام کی عزت ہے، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام کی عزت ہے، سدرہ جبریل کی۔ اس کا مطلب ہے جیسے جیسے رفعت ملی انہیں عزت ملی، جیسے جیسے رفعت ملی انہیں عزت ملی، جیسے جیسے بلندی ملی انہیں عزت ملی۔ مولا اگر یہ سب ان کی عزتیں ہیں تو مصطفیٰ کی عزت بھی تو کہیں بیان ہوئی ہوگی۔ لو بیٹا یہ سورہ نجم ہے، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، مجھے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی قسم ہے، ما دل صاحبکم وما غوا، آپ کے صاحب محمد نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بھٹکے ہیں۔ مصطفیٰ نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بھٹکے ہیں۔ رکو آگے چلتے ہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ جب بھی بولتا ہے مصطفیٰ کی زبان سے بولتا ہے۔ ابھی بھی ٹھنڈا بول رہے ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے میں بولتا ہوں تو رسول کی زبان سے بولتا ہوں۔ علمہ شدید القویٰ، شدید قوتوں والے اللہ نے مصطفیٰ کو علم دیا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ اللہ مصطفیٰ کو بلندیوں کی طرف لے کے چلا گیا۔ ام ہانی کے گھر سے اٹھایا، براق سامنے رکھا، رسول بیٹھے، جبریل لے کے چلا، مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، حرام سے نکلے، سیر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بالافق الاعلی، پھر وہ مجھے بلندیوں کی طرف لے کے گیا۔ پہلا آسمان گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا گزر گیا، پانچواں گزر گیا، چھٹا گزر گیا، ساتواں گزر گیا، سدرہ مقام سدرہ۔ اب سنیے گا تکیے گا، بس سن لو۔ مقام سدرہ مولا یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے اندہ سدرۃ المنتہی، مقام سدرہ آ گیا۔ اندہا جنت المأویٰ، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جنت ہے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، رسول اللہ جنت میں پہنچے، رسول جنت میں گئے نہیں گئے بھی آئے بھی نہیں، تو غور ہی نہیں کیتا۔ جنہیں جنت گئے نے صرف گئے نے، آئے نہیں۔ اے واحد نے جڑے گئے بھی نے آئے بھی نے۔ مولا جسے سمجھ آ رہی ہے، میں بڑا مختصر کر رہا ہوں۔ جنت میں جا کے بیٹھ کے پورے قریب آئی، حوروں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، آپ نے فرمایا ادھر آ، تو میرے ابو بکر کے لیے ہے۔ ایک اور حور قریب آئی، آپ نے فرمایا ادھر آ، تو میرے عمر کے لیے ہے۔
ایک اور قریب آئی، آپ نے فرمایا ادھر آ، تو میرے عثمان کے لیے ہے، ادھر آ تو میرے علی کے لیے ہے، ادھر آ تو ابی ہریرہ کے لیے ہے، تو سلمان فارسی کے لیے ہے۔ کون چھٹا والو؟ جب حوروں کی تقسیم ہوئی نا، ساری حوروں کی سردار قدموں پہ آپ رکھ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، میں حوروں کی سردار ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ مسکرا کے فرماتے ہیں جا تو میرے بلال کے لیے ہے۔ ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ جب کہا نا جا تو میرے بلال کے لیے ہے، اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، حضور وہ بلال کالا؟ آپ نے فرمایا خاموش ہو جا، میں نے ابھی بلال سے نہیں پوچھا۔ تو عرض کی حضور پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، وہ مجھے قبول کر لے گا۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جا، اپنے حسن پہ ناز نہ کر، بلال نے محمد کا حسن دیکھا ہے۔ مڑ جاگ دے بیٹھے ہو، اوے کوئی مثل نہ جانی دی، نہیں تھکے تسی تھکے بیٹھے، کوئی مثل نہ جانی دی تے قسمہ رب چاہے جدی چڑھ دی جوانی دی، کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، ہاتھ گورے گورے نے ہاں تغادا سرمائی مازاب دے ڈورے تے گل موتیاں دی گانیاں سارے نبیاں دا پیر لگتا ہے ساڈے دل دا جانی۔ لو جی آجو آجو آجو، بس خطاب ختم ہوا، بس آجے سورہ نجم کی آیتیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ فرمائے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا۔ جی امام بخاری نے لکھا، امام بخاری فرماتے ہیں دن الجبار رب العزت، یہاں پہ مصطفیٰ کا رب قریب ہوا۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، سمجھو میں سمجھاتا ہوں، رک جاؤ ذرا رک جاؤ۔ یہ سورہ اعراف ہے، یہ 7 نمبر سورہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو طور پہ بلایا نا تو اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، موسیٰ گئے، موسیٰ کو فرما رہے ہیں موسیٰ آ جائیں، جناب موسیٰ آ جائیں، موسیٰ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں آ جائیں، مصطفیٰ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں ثم دنا، مصطفیٰ رکیے آپ کا رب آ رہا ہے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ جی ثم دنا پھر وہ قریب ہوا، فتدلی پھر وہ اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین۔ میری طرف دیکھو، یہ شکل ہوتی ہے کمان کی، کمان نہیں کھولو جو، رک جاؤ۔ عرب میں رواج تھا کہ جب 2 قبیلے آپس میں صلح کریں، صلح 2 قبیلیاں دی جدو صلح ہو جائے نا تو وہ اپنی اپنی کمان بلند کرتے تھے، کمان بلند کر کے تو اپنی کمانوں کو قریب، کمان سمجھتے ہیں، تیر اور کمان، تیر ہوتا ہے اور یوں کمان ہوتی ہے۔ یہ نقشہ، یہ دیکھو میری طرف، یہ نقشہ، یہ کمان ہے۔ عرب کیا کرتے تھے، امیران میں کہہ عرب کیا کرتے تھے، ایک یہ قبیلہ ایک یہ قبیلہ، اب صلح ہونے لگی ہے، اپنی اپنی کمان بلند کر کے کمان کے ساتھ یوں کمان جوڑ کے کہتے تھے، قبیلہ بول کے کہتا تھا سنوئے آج کے بعد جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن، جو تیرا سجن وہ میرا سجن، جو تیرا، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ جو تیرا او میرا، جو تیرا او میرا، جو تیرا، بس آج سے وہ میرا۔ چونکہ آیتیں عرب میں اتر رہی ہیں، اللہ فرما رہا ہے ثم دنا فتدلی فقاب قوسین، قاب قوسین، کعبہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے قاب قوسین۔ اب 2 کمانوں کا فاصلہ تھا تو مولا پھر یہ رہا، فرمایا نہیں او ادنا، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔
یہ بھی فاصلہ ختم ہوا، قربت یہاں تک پہنچی، مقام اوادنا بتا رہا ہے کہ آواز تو آ رہی، میرا محمد آج سے جو تیرا وہ میرا، جو تیرا وہ میرا۔ جس نے اللہ سے دوستی رکھنی ہے وہ مصطفیٰ سے دوستی رکھے، جس نے محمد سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، جو محمد کے پیچھے چل پڑا اس پہ اللہ راضی ہو گیا۔ کعبہ قوسین، اب میری طرف دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، مقام ادنا پہ بلا کے میں نے خیال کیا کہیں سے تو آواز آئے گی کہ اللہ فرمائیں گے یہ محمد کی عزت ہے، یہ محمد کی عزت ہے، یہ مصطفیٰ کی عزت ہے، یہ مصطفیٰ کی عزت ہے۔ شاید قرآن میں کوئی آیت اترے کہ یہ مصطفیٰ کی عزت ہے، نہ۔ میں نے جب قرآن پہ دیکھا تو مجھے نظر کیا آیا، اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ، ابھی تو اپنے ڈیرے پہ سیر کر رہے ہیں، بولنا جسے سمجھ آ رہی ہے، ابھی تو اپنے ڈیرے پہ سیر کر رہے ہیں۔ کوٹ چٹا والوں، جس کی سیر مقام ادنا ہے اللہ جانے پھر اس کی عزت کیا ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ لو جی لے رک جائے گا جی، لو جی گل سنو جی، گئے نے بے شک رک جائیں رک جائیں، میں نہیں مانتا شاہ صاحب، عقل نہیں مانتی کہ کوئی وجود جائے اور آئے، واقعی عقل نہیں مانتی، یہ بالکل ٹھیک ہے، سچی مچی عقل نہیں مانتی۔ ہوائی جہاز پہ آپ سفر کریں، جس مقام پہ جہاز چلا جاتا ہے آکسیجن ختم، بالکل آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، تو جب آکسیجن، اچھا ہم ہوتے ہیں جہاز کے اندر، ہم ہوتے ہیں جہاز کے اندر، رسول تھے براق کے اندر، اندر بس ہے میں تھوڑے کو سننا سی، رسول او دے اندر نہیں سن، رسول سن او دے اتے۔ اچھا ہن میرے ویکھیا جے تھوڑیاں جنہیں میں گلاں اور تھوڑے اور کرنیاں نے، تھک تے نہیں گئے؟ لو جو ٹائم تے ویکھ لیندے ہو نا، لو جی 10 منٹ رہ گئے نے گھنٹہ ہونے چ، 9:05 تے میں خطبہ پڑھیا، رکیا جی۔ ٹرین تے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ٹرین، اچھا براق دی سپیڈ دا پتہ ہے؟ شاباش، یہ علماء سے سنا ہے نا آپ نے، یہ ساری باتیں آپ نے علماء سے سنی ہیں، جتھوں تک نظر جاندی ہے اتھوں تک او دا پیر جاندا ہے۔ ادھر آگے کرو جی، اس گل دا پتہ ہے تمہیں؟ سنے ہیں؟ اچھا بندہ سڑک دے اتنے ہوئے تے اگے کوئی شے نہ ہوئے تے انج کر کے نظر مارے بندہ، تے میرا ایک ذاتی اندازہ ہے 2.5 to 3 کلومیٹر تک نظر جاندی ہے۔ اچھا چلو چھڑو جی 1 کلومیٹر تک جاندی، ٹھیک ہے جاندی زیادہ ہے، لیکن چلو 1 کلومیٹر لاؤ، 1 کلومیٹر تک تہاڈی نظر جاندی ہے، او دے اوتے محمد بیٹھے نے، ہن جے میں نبی دی نظر پڑھی نا، نبی دی نظر، ایک آیت نبی دی نظر تے پڑھا؟ نہیں تسی تھک گئے ہو، چھڑو، 1 2 اچھا ٹھیک ہے، لو جی سنیا جی، سن لو، لو جی نبی دی نظر سنو جی، یہ سورہ نوح ہے، 71 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 950 سال، نہ جی بیٹا گفتگو نہیں جی، صرف قرآن سنے، 9.5 اج میں خواجہ صاحب نے کہہ خواجہ صاحب ویسے پینڈا بڑا ہے تھوڑا، اج میں سچی مجھے تھکیا ہوں،
میں خواجہ صاحب ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਨਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਸੂਰਹ ਨੂਹ 71 ਨੰਬਰ ਸੂਰਾ। 950 ਸਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? 950 ਸਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਿਰਫ 63 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀ? 950 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਬੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਵਹਾ। ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? 950 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੜਨ ਲੱਗਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਵੇਖਣਾ। 950 ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇ, नबी हाथ चुक के फरमाते ने वकाला नूह रब्बी, ये आ गई आयत, वकाला नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा। हज़रत नूह पे फरमाते ने मौला एक ना छड्डी ते फटाफट अजाब कल। ये नबी बद दुआ की थी। मैनू एक गल का जवाब दो, इन्हां बंदियां नबी नूं पत्थर मारे ने? नहीं। नबी दे नमाज पढ़दियां उत्ते ओजरी रखी है? नहीं। नबी नूं पिंडों कढ़िया है? नहीं। नबी नूं कतल करन दा इरादा कीता साने? नहीं। सिर्फ दावत कबूल नहीं की थी। कोट छुटा लियो, इत्थे सिर्फ दावत कबूल नहीं हुई ते नबी हाथ चुक के बददुआ चा कीती है। सदके जावा उस नबी तो बंदे पत्थर पे मारदे ने, बंदे पिंडों पे कटदे ने, बंदे कतल पे करदे ने, बंदे नमाज पढ़दे दे उत्ते ओजरी रखदे ने पे, बंदे ताइफ विच गए ने हुजूर ते पत्थर ते पत्थर, पत्थर ते पत्थर, इत्थों खून चुलिया नबी पाक ने। जो नालैन तक खून आया है ना, जलाल जाके अल्लाह फरमाया मेरा मुहम्मद जे कमे ते अजाब कला, एदा मतलब है अल्लाह जलाल विच भी आए मुहम्मद को पूछ रहे हाय हाय मेरा मुहम्मद जे कमे ते अजाब कला। मेरे मुस्तफा हाथ चुक के फरमांदे ने ना अल्लाह अजाब ना कली, जे अजाब ही गलना सी ते मुड़ मैनू रहमत क्यों बनाया है? अच्छा हुण मेरे तको अजाब आया इत्थे आया इत्थे आया ए सूरह नूह में आया इस नबी आख्या अजाब खल मेरे अल्लाह ते हुन जे तू ना खलिया इन्नका इंतज़रहुम, जे तू अजाब ना खलिया युदिल्लु इबादका, आ जेड़े मेरे नाल लग गए ने ना ये इन्हां भी गुमराह करनगे। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा। मैं वेना पिया, नू फरमांदे ने पे मैं वेना पिया ये ते एक पासे इन्हां दियां नस्लां भी कलमा नहीं पढ़ना, मैं वेना पिया। नहीं तुसा गौर ही नहीं कीता, तुसा गौर ही नहीं कीता। हजरत नूह फरमाते ने वला यलिदु, मैं वेना पिया ये नहीं जनेंगे, वला यलिदु इनके घर नहीं पैदा होंगे, इल्ला फाजिरन कफारा, जेड़ा भी पैदा होया काफर ही होएगा, जेड़ा भी पैदा होया काफर ही होएगा। इसदा मतलब है ये नबी नूह दी नजर दा कमाल है, अजे नस्लां आईयां नहीं ओ ना दा ईमान पहले ही वेंदे ने। अगर नूह नबी आने वाली नस्लों का ईमान वेख सकते हैं, मोहम्मद नहीं वेख सकते। ये नबी की नजर का कमाल है। नबी देखे तो 100 साल वाली बाद वाली नस्लें भी देखता है। अच्छा ये नूह दी नबी नजर है ते फिर मोहम्मद की नजर सुभान अल्लाह जिथे तक नजर है उत्थे तक बुराक दा पैर जांदा है। हुण मैनूं तुसां जवाब देना है, जहाज नालों स्पीड ज्यादा ही होएगी? जहाज की जो फ्रीक्वेंसी है भागने की या ट्रेन की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ट्रेन कम भागती है, जहाज की स्पीड ज्यादा है। लेकिन जहाज की स्पीड उतनी नहीं कि जहां तक पायलट की नजर जाए, नहीं, उससे कम है, बुराक की ज्यादा है। बुराक की स्पीड ज्यादा है ते हुजूर विच बैठे सन। अच्छा नहीं सच्ची उत्ते, अच्छा उत्ते बैठे सन। हुण जहाज की स्पीड घट हुंदी है, चलदे जहाज दे उत्ते मौलवी बा छड्डो,
نہیں مینوں بچ کے وہائے تو محمد دی ریساں کرنا ہے مینوں بچ کے وہائے تسی آندے ہو وہ اتے بیٹھے سن اچھا ہن میرے نے ویکھیا جی بس آخری جملے پہ دینا رسول اتے نے حضرت صاحب نو ٹرین چ باہ دیو بھائی ٹرین تے باری والے پاسے باہ دیو بندے ویسے بھی باری تو لڑتے بھی نہیں بندیاں دی کوشش ہوندی ہے باری والے بہ جائیے ہوندی ہے نا کیوں ہوندی ہے بھلا باہر دا منظر ویکھنا ہے بالکل تو ٹھیک آکھیا ہے حضرت ایسی بھی ہوتی ہے نا تاکہ باہر کا منظر نظر آئے اچھا ہن مولانا بیٹھے ہن باری ال تے باری کھلی ہوئے میرے ویکھیا جی باری کھلی ہوئے تے حضرت ہن ویندے نے پئے درخت گزر رہے نے شہر گزر رہے نے ریڑیاں گزر رہی نے اچھا درخت زیادہ ہوندے نے ٹرین دے وچ بیٹھ جی نا درخت نظر آندے نے درخت گزر رہے اچھا ٹرین آہستہ چلدی ہے ایک درخت جاندا نظر آندا ہے اے گزر گیا ہے اے بھی گزر گیا ہے اے بھی گزر گیا ہے جویں ٹرین تیز ہو جائے پھر بندہ گین نہیں لے گا 2 3 4 نہیں گن سکتا جویں ٹرین تیز ہو جائے نہیں بندہ حساب ہی لا لیندہ ہے 10 گزر گئے نے 15 گزر گئے نے نہیں یہ مطلب ہے مولانا تسی ٹرین تے بیٹھے ہو تانوں لنگ دے درخت نہیں نظر آندے انہاں تو میں صدقے جاواں او براق تے بیٹھے ویندے پے نے او موسیٰ علیہ السلام قبر وچ درود پڑھدے رہے نہیں تسی اجے بھی ستے بیٹھے ہو جناب تسی اجے بھی ستے بیٹھے ہو نا جسے معراج سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ دو یار جلدی لو جی ایک اور کام کر لئیے گئے نے تے آئے نے ہن تسی کہندے ہو بندہ جاوے تے آ کیویں سکدا ہے تے یا پہلے جا کیویں سکدا ہے اے وجود نہیں جا سکدا ختم ہو جائے گا پھٹ جائے گا جی بالکل ٹھیک ہے نہیں پھٹ جاتا ہے وجود پھٹ جاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آئے ہوں رک جائے یہ سورہ بقرہ ہے یہ 2 نمبر سورہ ہے میں اس کی 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 اور 39 تک آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں بس اے آیتیں سن لو مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ اللہ فرمایا ملائکہ جے تسی کہو تے زمین تے خلیفہ بنا لواں خلیفہ کی بناواں ایک باری سارے بولے اجے بنے نہیں بنن تو پہلے پہ فرماندے نے خلیفہ مولا نبی ہے فرمایا نبی ہوئے گا تے مولا پھر نبی کہنا ہے خلیفہ کی مولا انسان ہے فرمایا انسان ہوئے گا تے مولا پھر انسان فرمانا ہے یہ خلیفہ کیا ہے مولا رسول ہے فرمایا پہلا زمین پہ تو پھر رسول فرماؤ یہ خلیفہ کیا ہے مولا بشر فرمایا پہلا بشر تو پھر بشر فرماؤ یہ خلیفہ کیا ہے اور فرمایا تمہیں ہمارا کلام پڑھ کے سمجھ نہیں آئی ہم نے جناب آدم کو خلیفہ اس لیے کہا تاکہ قیامت تک اولاد آدم سمجھ رہے گی کہ خلیفہ بعد میں بنتا ہے مرشد پہلے ہوتا ہے نہیں آپ نے محسوس ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں حضرت آدم اللہ کے اگر پہلے خلیفہ ہیں ان کے مرشد محمد پہلے موجود تھے لو آگے سنیے گا اللہ فرمائے ہم پہلے خلیفہ بنائے مولا پھر اللہ فرمائے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ پھر ہم نے آدم کو علم دیا اچھا آگے آؤ جی آگے آؤ ہوا آئی بولو یار آئی جنت میں بھیج دیا چلے گئے اللہ فرمایا آدم جاؤ جنت میں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اے میرا آدم اسکن انتا وزوجک الجنت آپ بھی جنت میں رہو آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا کھاؤ جہاں سے کھانا چاہتے ہو لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس کے قریب نہ جانا اچھا فرمایا نہ جانا دانا کھا لیا کھا لیا کیوں کھایا فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ شیطان نے اذلہ کیا بھڑکایا لفظ ٹھیک نے
نہیں اضلہ رہنے دیں، اضلہ کو اضلہ ہی سمجھو، میں مطمئن نہیں ہوا، اضلہ کو اضلہ ہی رہنے دیں۔ ہاں رکو، امام راغب اصفہانی لغت کے بادشاہ ہیں، آپ نے لکھا ہے کہ اضلہ ایسی خطا ہوتی ہے جس میں ارادہ شامل نہیں ہوتا، غیر ارادی طور پہ پھسل جانا، یہ اضلہ ہوتا ہے۔ نبی کے شیان شان لفظ استعمال کیا کرے۔ رکو ذرا، بہترین کپڑے پہن کے میں عید پڑھنے آیا، کیچڑ ہے، بارش ہوئی ہے، میرا پیر پھسل گیا ہے، میرا ارادہ ہے، اسے اضلہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ میرا قصور ہے، میری غلطی ہے، اسے اضلہ کہتے ہیں۔ نہیں رکو، میں پھر سمجھانا، فرضی روزہ رکھا ہوا ہے، صبح اٹھا، 10 بجے تیز پیاس تھی، میں نے فوراً پانی بھرا اور جلدی سے پی لیا، ایک گلاس پیا، پھر صبر نہیں آیا، دوسرا بڑا، جلدی سے پی لیا، پھر صبر نہیں آیا، تیسرا بڑا، جلدی سے پی، 3 گلاس پی کے مڑ یاد آیا، اوے میرا تے روزہ سی ٹوٹ گیا، مینوں فتویٰ لے کے دیو مولویاں کو، ٹوٹ گیا، نہیں ٹوٹیا، اسے اضلہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اضلہ۔ خبردار نبی کی کوئی خطا نہ گنوائے، نبی کی کوئی غلطیاں مت گنوائے، نبی غلطیاں نہیں کیا کرتے۔ چلو یہ علیحدہ موضوع ہے۔ اللہ فرمائے فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اضلہ کیا تو مولا پھر اللہ فرمایا پھر ہم نے پتہ کیا کیا، وَقُلْ نَهْبِطُوا، یہ آگے کل نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے ان سب کو کہا اترو زمین پہ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہم آرڈر دے رہے ہیں زمین پہ اترو، کہاں سے؟ شاباش، کہاں سے؟ اب دیکھیے گا اس آیت کو جا کے پڑھو، مفسرین لکھتے ہیں جنت سے آدم نکلے، جنت سے حوا نکلی، ابلیس نکلا، شیاطین نکلے، جنات نکلے، جنات، ابلیس، شیاطین، آدم، حوا، یہ سارے جنت سے اترے۔ جنت کہاں پہ ہے؟ سدرہ، یہ سارے جنت سے نکلے، 7واں آسمان، 6واں آسمان، 5واں آسمان، 4تھا آسمان، پہلا آسمان، تیسرا آسمان، دوسرا آسمان، پہلا آسمان، زمین۔ اچھا آدم بھی اترن تے مولانا اعتراض نہیں پہ کر دے، ابلیس بھی اترے ہے مولانا اعتراض نہیں پہ کر دے، جناب جنات بھی اترے نے مولانا اعتراض نہیں پہ کر دے، شیاطین بھی اترے نے انہاں دا بال بھی بانکا نہیں ہوندا پیا۔ یہ دا مطلب ہے پلیت بھی اتر دے پے نے، شیاطین بھی اتر دے پے، پلیت نے، جے پلیت اترن تے انہاں دا بال بانکا نہیں ہوندا تے جے محمد ٹر جان تے آ جان کیڑی وہم وچ پے گئے ہو، کیڑی فکر وچ پے گئے ہو، کیڑی سوچاں وچ پے گئے ہو۔ یہ لے جانے والا سبحان ہے، جہاں سے تقریر میں نے شروع کی ہے، لے جانے والا سبحان ہے، سیر کرانے والا سبحان ہے، لے کے جانے والا بھی سبحان ہے اور لے کے آنے والا بھی سبحان ہے۔ بندوں کی عقل میں سبحان نہیں آ سکتا، جب بندوں کی عقل میں سبحان نہیں آ سکتا محمد کا معراج کیسے آ سکتا ہے؟ اچھا جی کتنے ستے پئے سن؟ شاباش، حضرت ام ہانی دے کر، بس تقریر ختم ہو گئی جی۔ کتنے ستے سن؟ ام ہانی کون ہے؟ مولا علی دی بہن، ابی طالب دی تھی، عبد المطلب دی، عبد المطلب دی تے حضور کی لگتے ہیں، عبد المطلب دے حضور کی لگتے ہیں پوتے۔ یہ مطلب ہے پھر دادے دے ویلی وچ پوتا ستا ہے، اپنے ہی گھر ستا ہے۔ تو غور ہی نہیں کیتا جلوہ۔ میری بات سنو نا، دادے کی حویلی میں اگر پوتا لیٹ جائے تو وہ اپنا ہی گھر ہوتا ہے، اور دادے دا ویڑا اپنا ہوتا ہے، اور دادے دا ویڑا اپنا ہوتا ہے۔
اچھا ہوں تساں دسیا کہ حضور اپنے گھر ستے سن. حضور کتنے ستے سن؟ اپنے گھر. بس بس تقریر ختم ہے. حضور اپنے گھر ستے نے. اللہ علماء دستے نے ام ہانی دے ویڑے وچ یعنی اپنے ویڑے وچ اپنے ڈیرے تے ستے سن. اللہ تو کتوں کھڑیا ہے؟ اللہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. میں کعبے جو کھڑے ہیں جی. قرآن بتا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں لیلا من المسجد الحرام. ہم نے کعبے سے اس کا آغاز کیا. ہم تو کعبے سے لے کے گئے. مولا تو فرما رہا ہے ہم کعبے سے لے کے گئے. مولا یہ علماء فرما رہے ہیں حضور اپنے ڈیرے پہ سوئے ہوئے تھے. مولا تو فرما رہا ہے ہم کعبے سے لے کے گئے. مولا علماء فرما رہے ہیں نبی تو اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے. اور اللہ فرمایا وہ بھی حق کہہ رہے ہیں یہ بھی حق ہے. تمہیں سمجھ آنی چاہیے جو محمد کا ڈیرا ہے وہ تیرا کعبہ ہے. بھائی بولنا جسے سمجھ آ رہی ہے. بغیر اس کے نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. بغیر اس کے نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے. قسم خدا کی خدا نبی خدا سے جدا نہیں ہے. مقام سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا. پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پنجواں چھٹا ساتواں سدرا. مقام سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا. کیا یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج کا خطاب صرف لفظ سبحان پہ رہا ہے. انشاءاللہ کبھی آئے تو آپ سے باتیں کریں گے. اللہ حضور کے توسل سے حضور خواجہ صاحب کی عمر دراز ہو, رزق میں برکت ہو. خواجہ اسحاق فریض سائیں کی عمر دراز ہو. جو علماء تشریف فرما ہے, مہمان تشریف فرما ہے, اللہ آپ سب کو عزت بھی دے, رزق بھی دے اور برکت بھی دے. کوئی آگے شیڈیول ہے؟ شیڈیول آگے ہے کوئی؟ آگے نعت خوانی کی ترتیب ہے کوئی شیڈیول؟ آئیں پھر آپ دعا فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب. یا وکیل یا ولی یا نصیر وهو العلی العظیم. اللہ صمد یا وکیل یا رزاق یا باسط. اللہ حضور کے توسل سے ہم سب کی نیک مرادیں پوری فرما. میرے کریم اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرض اللہ دور فرما. اسلام کا بول اعلیٰ و بالا فرما. جن کے ہاں اولاد نہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین. یا خالق یا بارئ یا مصور ربی حب لی من الصالحین. یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب. اللہ جو تنگ دست ہیں انہیں کشادہ رزق عطا فرما, فراخی رزق عطا فرما. اللہ بے نمازی کو با نماز کر دے, بے حیا کو با حیا کر دے, بے مرشد کو با مرشد کر دے. اللہ ہمیں 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں ائمہ مساجد اپنے امام کا حیا, جو مسجد کا امام ہوتا ہے وہ کسی چودھری کا ملازم نہیں ہوتا. جو مسجد کے امام ہوتے ہیں وہ کسی چودھری کے نوکر نہیں ہوتے. ہر چودھری ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. یہ وہم ختم کرنا چاہیے.
مسجد کا امام کسی چودھری کا نوکر نہیں، مسجد کا امام اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہے، وہ اللہ کا نوکر ہے۔ یہ مسجد کے امام کا حیا کیا کرے۔ اللہ ہمیں اپنے امام کی قدر عطا فرما، ہمیں اپنے مسجد کے امام کا حیا عطا فرما۔ آپ ان کا دین نہیں دے سکتے، ان کا حق نہیں ہم دے سکتے، بہت ڈیوٹی کرتے، سب سے زیادہ ڈیوٹی امام کی ہے، 24 گھنٹے کا ملازم ہے یہ خدا کا۔ اللہ حضور کے توسل سے ہمیں ائمہ مساجد کی محبت پیدا فرما۔ میرے کریم اللہ ہمیں عقیدہ صحیح پہ رکھ۔ ملک میں جو انتشار پھیلا ہوا ہے اللہ اس انتشار کو صلح میں بدل دے، اہل سنت میں صلح کا وہ نظام ہو جائے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم سے شغف پیدا فرما، قرآن حکیم سے محبت پیدا فرما، ہمیں قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری بچیوں کو حیا عطا فرما، ہماری بیٹیوں کو حیا عطا فرما، ہماری عزتیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا رزاق یا قادر یا رزاق، قل هو اللہ یا رزاق، الحمدللہ یا رزاق، الحمدللہ یا رزاق، اللہ صمد یا رزاق، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اللہ کریم سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ اللہ حضرت قبلہ پیر جی حضور کی آج یہ سالگرہ کا جو دن ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی عمر میں برکتیں پیدا فرما، ان کے گھر میں برکتیں پیدا فرما، ان کی رزق میں برکتیں شامل حال فرما۔ ہماری آج کی مرکزی دعا یہ ہے، ہمیں مرنے سے پہلے بار 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 مدینہ دکھا، روضہ رسول کی زیارت سے مستفید فرما، بیت اللہ کی زیارت فرما، اور مولا ہمیں شام، ایران، عراق جا کے زیارتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، سادات کے دربار دیکھنے کی توفیق عطا فرما، نجف حضور مولا مرتضیٰ کے روضے پہ جا کے زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ ارے ہم ہیں گدا رسول کے، آل رسول کے، ہاں ہم ہیں گدا رسول کے، آل رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے۔ ارے مل جائیں 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے۔ ارے منبر بنا رسول کا عرش بری، مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے۔ اللہ ہمیں روضہ امام پہ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب پہ اپنا فضل فرما، کرم 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 کرم۔ میرے دوست جو تشریف فرما ہیں، آج کی مجلس کی مہمان خصوصی ہوئے، اللہ ان کی عمر بھی دراز فرما، نیک مرادیں پوری فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ ذکر فرما لے، یہ میرے دادا ذکر کروایا کرتے تھے اپنے مریدین میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ پڑھیے الا اللہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ۔ پڑھیے لا الہ، سب پڑھ دو لا الہ
الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب پڑھو سبحان اللہ. بس یہ خاندان چشتیہ کے کچھ اذکار ہیں جو میرے مرشد ختم خواجگان میں کروایا کرتے تھے. ان کی روٹین بنائیں یار. اللہ ہمیں صوفیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا، ہمیں اولیاء کے پیروکار بنا، ہمیں سیرت طیبہ پہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.